آج چند دنیا کی عزت کو بٹورنے والے لنگور قربانی کے جانور کو خوب پیسے لگا کر خریدتا ہے، ابھی منڈی گیا بھی نہیں ہے، پہلے سے پرچار کرنے لگتا ہے، لے کر آئے گا تب سوشل میڈیا کے سہارے اعلان کیا جائے گا، جب اسے ذبح کیا جائے گا تو اس کی گوشت کی کوالٹی کا اعلان کیا جائے گا، جب اسے کھانا کھلایا جائے گا تو اس کی وزن کا اعلان کیا جائے گا۔ ارے تم سے پوچھا کون ہے؟ اور اگر رضائے رب عزت کے لیے کر رہے ہو، خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر یہ پرچار کیوں؟ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے اگر میرا رب کہہ دے میرے بندے تو نے تو اس جانور کے ذریعہ اپنی واہ واہی دنیا میں ہی بٹور لیا تھا، اب تمہارا میرے یہاں کچھ حصہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں دھکار دیا جا رہا ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو حقیقت تو یہ ہے جب سے دنیا فانی کا آغاز ہوا، جب سے حضرت انسان دنیا میں قدم رنجا ہوئے، تب سے ہی قربانی کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو قربانی ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے بندوں پر احسان ہے اور اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اولاد مال جان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے کرتا ہے۔ آمینہ کے لاڈلے سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو بندہ قربانی کرتا ہے اللہ انہیں ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قربانی کیا ہے اور قربانی کس پر واجب ہے؟ جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کا مقام کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پہلے سچویشن یہ تھی، لوگ قربانی کرتے اور گوشت کو پہاڑی پر لے جا کر رکھ دیتے، ایک آگ آتی اور انہیں جلا دیتی، لوگ سمجھ جاتے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کے گوشت کو آگ نہیں جلاتی لوگ سمجھ جاتے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پیارے آقا، آپ کی عظمتوں پہ قربان ہو جاؤں، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کی امتی پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ اب وہ سسٹم ختم ہو گیا، اب اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اگر اب بھی آگ کا سسٹم رہتا تو ہماری قربانی کا کیا عالم ہوتا، پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں۔ کسی مفکر نے کہا، اگر ہمارے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو راہ چلتے ہوئے لوگ پتھر مارنے لگ جائیں، لیکن رب کائنات نے اس سسٹم کو ختم کر کے اپنے ذمے لے لیا۔ کس کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی صرف رب ہی جانتا ہے، تاکہ امت کا یہ بھرم رہ جائے کیسے بھی ہو یہ میرے حبیب کی امت ہے، اس کا راز فاش نہ ہو پائے۔ اس لیے کسی نے کہا، جو آج امتی پر عیب کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو؟ پیارے آقا پوری زندگی دو قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے، لیکن 63 سال کی عمر میں جب آپ نے حج کیا تو حضور اور حضرت علی کی اونٹوں کی تعداد کل ملا کر 100 تھی، آپ نے ان میں سے 63 کو الگ کر لیا، پھر ان سب کی قربانی کر کے حضرت علی سے فرمایا، علی جو گوشت بنائے ان کو مزدوری گوشت میں سے مت دینا بلکہ میں انہیں الگ سے دوں گا۔ یہ حضور کی قربانی تھی، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پر جائے گا۔ یہ واحد ایک ایسے نبی ہیں جن کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ کر کے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ پیارے آقا کا چلنا کیسا تھا، پیارے آقا کا بیٹھنا کیسا تھا، پیارے آقا کا کھانا کیسا تھا، پیارے آقا کا سونا کیسا تھا، پیارے آقا کا پینا کیسا تھا، پیارے آقا صحابہ سے کس طرح گفتگو فرماتے تھے، پیارے آقا صحابہ سے کیسے پیار کرتے تھے، پیارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، پیارے آقا کے اطوار کیسے تھے، پیارے آقا کے کردار کیسے تھے۔ حضور کی ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ حضور کا چلنا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کا بیٹھنا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کا صحابہ سے پیار کرنا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کا صحابہ سے گفتگو فرمانا
ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کی نماز ادا کرنا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور حج کیسے کرتے تھے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضور کی قربانی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضور کے جانوروں تک کے نام اور ان کی تعداد کو محفوظ کر کے ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ پیارے آقا کی 9 بکریاں تھیں، پہلی بکری کا نام عجوہ تھا، دوسری کا نام سقیہ تھا، تیسری کا نام زمزم تھا، چوتھی کا نام برکہ تھا، پانچویں کا نام ورثہ تھا، چھٹی کا نام اطلال تھا، ساتویں کا نام تراب تھا، آٹھویں کا نام قمرہ تھا، نویں کا نام قیسہ تھا۔ یہ پیارے آقا کی 9 بکریاں تھیں اور اس میں سے قمرہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی، اور پیارے آقا کی بکریوں میں سے 10واں ایک بکرا تھا جن کا نام یمن تھا، جو کہ نسل بڑھانے کے لیے تھا، جس کو چرانے والی کا نام ام ایمن تھی۔ پیارے آقا کی 4 اونٹنیاں تھیں، پہلی اونٹنی کا نام عذبہ تھا، دوسری کا نام جدوہ تھا، تیسری کا نام قصوہ تھا، چوتھی کا نام شہوہ تھا۔ پیارے آقا کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام عسکر تھا، دوسرے کا نام ثعلب تھا۔ پیارے آقا کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، دوسرے کا نام یعفور تھا۔ پیارے آقا کے 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا، دوسرے کا نام فضہ تھا، اور گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پیارے آقا کی ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے امتی کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ تمہیں اگر پیارے آقا کی ایک ایک سیرت چاہیے، اگر تم پیارے آقا کی ایک ایک چیز پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تم ان چیزوں کو دیکھ لو، اور پیارے آقا کی تمام چیزوں تو دور کی بات، ان کی بکری اور سواری کے جانوروں کے نام اور ان کی تعداد کو بھی میں نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ ان تمام چیزوں پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ پیارے آقا نے قربانی کی، اس میں خالص اللہ کی رضا تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اب تک ہمارے دیگر اعمال میں دکھاوے تھے، لیکن اب قربانی میں بھی دکھاوا ہونے لگا۔ اس سے انکار نہیں ہے، آپ اچھے سے اچھے جانور لے کر قربانی کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے 1 لاکھ خرچ کر کے قربانی کے جانور کو لیا لیکن مقصود آپ کا دکھاوا ہے، لوگ کہیں گے اتنے روپے کی قربانی کیا ہے، اتنے روپے کی جانور لیا ہے۔ اگر مقصود آپ کا گوشت کھانا ہے کہ اس جانور کو لیں گے تو اعلیٰ کوالٹی کے گوشت کھائیں گے، تو یاد رکھنا وہ قربانی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ کم پیسہ لگا کر قربانی کرتا ہے لیکن مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، رضائے رب عزت ہے، گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، دکھاوا مقصود نہیں ہے، تو یاد رکھنا وہ بندہ قربانی کے اجر و ثواب کو پا کر اللہ کی نظر میں اس 1 لاکھ کی قربانی کرنے والے شخص سے اونچے مقام کو پا لیتا ہے۔ آج چند دنیا کی عزت کو بٹورنے والے لنگور قربانی کے جانور کو خوب پیسے لگا کر خریدتا ہے، ابھی منڈی گیا بھی نہیں ہے، پہلے سے پرچار کرنے لگتا ہے، لے کر آئے گا تب سوشل میڈیا کے سہارے اعلان کیا جائے گا، جب اسے ذبح کیا جائے گا تو اس کی گوشت کی کوالٹی کا اعلان کیا جائے گا، جب اسے کھانا کھلایا جائے گا تو اس کی وزن کا اعلان کیا جائے گا۔ ارے تم سے پوچھا کون ہے؟ اور اگر رضائے رب عزت کے لیے کر رہے ہو، خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر یہ پرچار کیوں؟ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے اگر میرا رب کہہ دے میرے بندے تو نے تو اس جانور کے ذریعہ اپنی واہ واہی دنیا میں ہی بٹور لیا تھا، اب تمہارا میرے یہاں کچھ حصہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں دھکار دیا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت کو بندے کے اعمال سے لینا دینا نہیں ہے، اللہ تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے۔ وائی دا ریزن روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب انسان کے رجسٹر کو لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوگی۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ تیرے بندے نے کتنی نیکیاں کی ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکیاں لکھی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے۔ فرشتوں تم نے تو صرف نیکیاں لکھی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، اس بندے نے یقیناً نیکیاں کی ہے لیکن دکھاوے کے لیے کی ہے، میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو۔ اس لیے گوشت کو فریز میں بھر بھر کر رکھنے والوں رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن جانور کے اندر سے اس گوشت کو نکالنے سے پہلے نیت درست کر لو، کیونکہ اللہ رب العزت تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ مومن کی نیت
اس کے عمل سے افضل ہے۔ مومن کی نیت المؤمن خیر من عملہ۔ ایک بات یاد رکھنا اور غور تو کریں، ایک کافر پوری زندگی تو دور کی بات، ایک بھی دن اگر کفر کر کے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیوں ہے؟ اور ایک مومن پوری زندگی تو دور کی بات، ایک بھی دن مومن ہے لیکن ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، کیوں ہے؟ یہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، نیت کی وجہ سے ہے۔ ہمیشگی ایمان پر رہنے کی نیت نے مومن کو جنت میں اور ہمیشگی ان کو کفر پر رہنے کی نیت نے جہنم میں داخل کر دیا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کون شخص قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھیں، نصاب سے مراد زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، بلکہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب ہونے میں فرق یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کو اگر آپ واضح کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اتنے مال کے ساتھ ساتھ اس پر ایک سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا سال کے پورا ہونے میں تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایام قربانی یعنی 10، 11، 12 یہ 3 دن ہیں، اگر کوئی شخص 10 اور 11 ذی الحجہ کو فقیر تھا، فقیر سے مراد وہ انٹرنیشنل بھکاری نہیں، مانگنے والا فقیر نہیں، بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق وہ نصاب کا مالک نہیں تھا، لیکن 12 ذی الحجہ کو وہ نصاب کا مالک ہو گیا تو اب اس صورت میں 12 تاریخ کو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کے جانور لاغر اور کمزور نہ ہو، قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، یعنی ایسا جانور ہو جو دیکھنے والے کو دلوں کو فوراً بھا جائے، یہ افضل ہے۔ قربانی کے جانور بڑھیا سے بڑھیا ہو، کیونکہ اللہ کو نہ بندے کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، اس کے بارے میں ایک جہالت عام ہو چکی ہے، اگر تھوڑا سا بھی کان کٹا ہو تو اسے عیب سمجھتے ہیں، نہیں، توجہ فرمائیں، جانور کے ہر عضو کے 3 حصے کیے جائیں گے اور اس میں سے اگر ایک حصہ عیب نکل جائے تو وہ عیب میں شامل ہوگا۔ اسی طرح اگر بکرے کی قربانی کر رہا ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بیل بھینس کی کر رہا ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر اونٹ کی کر رہا ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں بہت سارے لوگ، کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے پچھلے سال تو میں نے اپنی طرف سے قربانی کیا تھا، اس سال میں اپنے ابو یا امی کی طرف سے کر دوں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہے مال اس کے پاس تو اس کی طرف سے بھی کرے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی، اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح اور ایک بات یاد رکھیں، قربانی کے جانور میں اگر بکرا ہے تو اس میں 1 حصہ ہے، اور اگر بڑے جانور ہے تو اس میں 7 حصہ ہی ہو سکتا ہے، 8 حصہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ سے بحث کرنے لگ جائے تمہارے جانور میں جب 8 7 حصہ ہو سکتا ہے، میرا جانور تو اس سے بھی موٹا ہے، اس سے بھی قیمتی ہے، اس سے بھی وزندار ہے، اس میں 8 حصہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اس لیے آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس کے اوپر افی کیا جائے گا، جاہل نادان پر اسے تو نادان ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر بڑے جانور میں 7 آدمی حصے دار ہیں تو گوشت کی تقسیم کے وقت 7 حصے برابر برابر لگائے جائیں گے، چاہے کلیجی ہو، پھیپھڑا ہو، دل ہو، گوشت ہو، ہر چیز میں برابر برابر حصہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان ہے۔ اسی طرح جو جانور کی رسی وغیرہ ہوا کرتی ہے اس کو قربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چرم قربانی اسے ہر جائز اور نیکی کے کام میں دیا جائے گا۔ اسی طرح گوشت بنانے والے کی اجرت گوشت میں سے نہیں بلکہ انہیں الگ سے دیا جائے گا، اس لیے کہ حضور نے جب قربانی کی تو حضرت علی سے فرمایا، علی قربانی کا گوشت جو بنائے گا اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینا
بلکہ میں اسے الگ سے دوں گا۔ اسی طرح جب قربانی کا گوشت گھر آ جائے تو اب اس کے 3 حصے لگائے جائیں گے۔ ایک حصہ غربا مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھیں۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جب قربانی کے جانور کے گوشت آپ کے گھر میں آ جائیں، بہت سارے لوگ بڑے کے جانور کے گوشت کھانے کے عادی نہیں ہوا کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آپ اس میں سے کچھ حصہ ضرور کھائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا